بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل علیہ الذکر، اور اعتراض اسی پہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ آتا تو کوئی فرشتہ لے کے، یہ بہانہ، میں نے کہا اصل بات یہی ہے جو اندر ڈڑھ دی پیڑ ہے وہ یہ باقی من حرامی الٹا ڈھیر، باقی سب بہانے ہیں اور کوئی نہیں۔ اب پہلے کہا بشر ہو کے نبی نہیں، اب کہتے ہیں بشر ہو کر اگر نبی ہوتا تو پھر ہمارا کوئی چودھری نبی کیوں نہیں بنا؟ طائف میں بڑے بڑے ملک موجود ہیں اور مکہ میں بڑے بڑے مالدار چودھری موجود ہیں، ایک غریب کو اللہ نے نبوت کے لیے کیسے چن لیا؟ یہ ہماری یہ بھی بات سمجھ سے بالا تر رہے، یہ علی سبیل التنزل ہے۔ اول تو بشر نبی ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ہونا بھی ہوتا نا تو پھر کوئی چودھری نبی ہوتا۔ یہ کیسے؟ کیونکہ دنیا داروں کے ذہن میں فضیلت کا معیار مال و دولت ہے۔ انزل علیہ الذکر، نازل کیا گیا اوپر اس کے، الذکر من بیننا، ذکر ہمارے درمیان میں سے، بل ہم فی شک، بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں، تینوں باتیں غلط ہیں اور وہ شک اصل بات یہ ہے کہ وہ شک میں ہیں۔ کس بات میں؟ فی من ذکری، من ذکری، کس چیز میں شک ہے؟ میرے مسئلہ توحید میں۔ من ذکری، کس چیز میں شک ہے؟ میرے توحید والا مسئلہ میں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک انہیں مار نہیں پڑی، لما یذوقو عذاب، ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذاب۔ ام عندہم، کیا ہے ان کے پاس خزائن رحمت رب کا، خزانے تیرے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب، جو غالب ہے بن مانگے دینے والا۔ الوہاب کا معنی بن مانگے، بغیر مانگے عطا کرنے والا، وہاب، سن رہے ہو؟ وہاب کا معنی وہ وہاب ہے اور ہم وہابی ہیں، وہ وہاب ہے اور ہم وہابی ہیں۔ اور جو وہابی جس کی نسبت اس وہاب کی طرف ہو جائے وہ قبر والوں سے کیوں مانگے؟ وہ دوسروں سے کیوں مانگے؟ جو بغیر مانگے کے دینے والا ہے، وہاب۔ ہمارے جو مخالفین ہیں بالکل بے وقوف ہیں، انہیں ہم تانا دینے کا طریق بھی نہیں آیا۔ پہلے کہتے تھے وہابی، وہابی، مشہور کیا وہابی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب اور ایک کراڑ کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ کراڑ سمجھتے ہو نا، ہندو کی مخالفت ہوئی تو ہندو دکاندار تھا، مولوی کو سودا مفت نہیں دیتا تھا، تو مولوی نے کہا بچو لگتا ہے سودا مجھے مفت دے دے ورنہ کام گڑبڑ ہوگا۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا مسئلہ؟ اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ جمعے میں مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ فلانا ہندو وہابی ہو گئی ہے، فلانا ہندو وہابی ہو گیا۔ سارے لوگ دکان چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہندو وہابی ہو گیا، توبہ 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 توبہ۔ دکان ہفتہ گزرا، وہ ہندو منتوں پہ آ گیا اور مولوی صاحب کے قدم پکڑ لیے، خدا کے لیے تو ساری زندگی مفت سودا لے، لیکن یہ جو آپ نے مجھ پہ لیبل لگایا ہے ساری دکان خالی ہو گئی ہے، کوئی بندہ گاہک کی نہیں۔ یعنی یہ انگریز کا پراپاگنڈا تھا نا، لفظ وہابی جیسے آج کل دہشت گرد کا لفظ ہے، تو اس وقت دہشت گرد کو کیا کہتے تھے؟ وہابی، کیونکہ یہ مجاہدوں کی تحریک تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک، جو ایک بہت بڑا اس وقت کے مجاہد عالم تھے، تو ان کی تحریک کو انہوں نے ایسے جیسے طالبان، جیسے دہشت گرد، جیسے فلاں فلاں فلاں، تو انہوں نے ایسے مشہور کیا ہندوستان میں کہ ہندو وہابی ہو گیا، دکان ختم۔ تو مولوی صاحب نے دوسرے جمعے اعلان کیا
کہ ہندو دوبارہ ہندو ہو گیا ہے، وہابیت سے رجوع کر لیا تو لوگوں نے پھر سودا لینا شروع کر اتنا بدنام کیا۔ لیکن بعد میں نے کسی نے بتایا کہ پاگل کے بچے، وہاب تو گالی نہیں بنتی، وہابی وہاب سے، وہاب والا پاکستانی پاکستان والا، عربی عرب والا، وہابی وہاب والا۔ تو انہوں نے اچھا پھر کیا؟ پھر انہوں نے کہا مماتی، مماتی، ہاں نہیں پتھری، پتھری پتھری، یہ پتھری ہے۔ اور پھر جب انہیں بتایا گیا کہ پتھر تو کعبہ پہ بھی لگا ہے، حجر اسود بھی تو پتھر ہے اور کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہے، اور تم وہ ربڑ، اور ربڑ اکثر خاندانی منصوبہ بندی میں استعمال ہوتی ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے اور یہ پتھر، پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز۔ پھر انہوں نے پیترا بدلا اور کہا یہ مماتی ہے، مماتی مماتی۔ یہ تو اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ چبل کے بچے پھر بھول گئے ہو، مماتی کا معنی میری موت، مماتی کا معنی کیا ہے؟ میری موت، میری موت، یہ مماتی ہے، یہ میری موت ہے، یہ مماتی ہے، یہ میری موت ہے۔ اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے۔ سب کو کہہ رہے ہیں میری موت، میری موت۔ اور پھر لفظ مماتی، وہ جو گھمن تھا وہ کہتا تھا میں لفظ مماتی کو گالی بنا دوں گا۔ میں نے کہا انسان کے بچے بن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و، تو جو لفظ مماتی کو گالی بنائے، قرآن کے لفظ کو گالی بنانے والا ہے ہی کافر۔ ہاں تو مماتی کے لفظ کو گالی بنائے گا، یہ تو قرآن کا لفظ ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے کہا نہیں ہے، یہ بالکل بے سوچے ڈھگے، کوئی چیز اس نے سوچی کبھی نہیں۔ ہاں بھائی خزا ہو گیا، وہاب، وہاب بن مانگے دینے والا، لہم ام لہم، کیا ان کے لیے ہے تصرف آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان میں، پر چڑھ جائیں فَلْيَرْتَقُوا، پس چڑھ جائیں، اسباب سیڑھیاں بنا کر، سیڑھیاں بنا کے چڑھ جائیں اور اس بئی کو روک لیں۔ اللہ فرماتی ہیں یہ ان کے پاس رحمت رب کے خزانے ہیں، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ ان کا پابند ہے کہ جن کو یہ کہیں فلانے پہ وہی آئے، اللہ اس پہ وہی بھیجے۔ یہ نبوت کے تقسیم کرنے والے ہیں، ایک یا آسمان و زمین میں ان کا کوئی حصہ یا تصرف ہے، اگر ہے تو چڑھو اور وحی کو بند کر کے دیکھو۔ میں نے اپنے پیغمبر کو وحی کے لیے منتخب کیا ہے، تم اپنی بوتھیاں دے میں کوئی اعتراض کرنے والے ہیں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فِلَّسْبَابُ جُنْدُمَّا، جُنْدُمَّا معمولڑی سا لشکر ہے، یہ ماں للحکارت کے لیے، اور یہ مکہ کے ماحول میں کہا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے مکہ والے، حیثیت ان کی کیا ہے؟ جندما، بالکل حقیر سا لشکر اور بالکل معمولڑی سا لشکر، ہنالک محزومون، اور محزوم، اور اسی جگہ پہ یہ شکست خوردہ ہے بھی معمولی لشکر اور ہے بھی شکست خوردہ، ان قریب اسی مکہ کے اندر ان کو شکست ہوگی۔ آپ نہیں سمجھے، یہ بھی غیبی خبر ہے۔ حالات کچھ بھی سازگار نہیں تھے اور مخالفت زوروں پہ تھی اور سارے مکہ والے اکٹھے تھے، مسلمان چند تھے، لیکن قرآن نے کس انداز کے ساتھ کہا؟ جندما، میرے پیغمبر ان کی پرواہ بھی نہ کرو، یہ بالکل معمولی اور حقیر لشکر ہے، ہنالک، اسی موقع پر، اسی مکہ کے اندر یہ شکست کھانے والے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں یہ اسی مقام پہ محزوم، شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب، یہ بھی اور بھی بڑی بڑی جماعتیں وہ شکست کھانے والی ہیں،
کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی ہے، اور جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے۔ ذل اوتاد، ذل اوتاد کے دو معنی، ایک ہے میخوں والا، میخوں سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے مجرموں کے ہاتھ پاؤں سینوں میں میخیں ٹھونستا تھا اور میخیں لگاتا تھا، اور دوسرا میخوں سے مراد ہے خیموں والا یعنی افواج والا، مراد کثرت افواج ہے۔ بسمود اور سمود نے اور قوم لوط نے اور جھنڈ والوں نے، اولئک الاحزاب، وہی احزاب